بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. صورتحال جو کی تو بلکہ مزید بگڑتی جا رہی ہے اور جو رٹ آف اسٹیٹ ہے، رٹ آف گورنمنٹ ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. حکومت کی رٹ ختم ہو گئی ہے اور حکومت کی رٹ صرف ایک جگہ پہ چل رہی ہے اور وہ ہے اپوزیشن پہ. اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف پہ، پاکستان مسلم لیگ پہ. اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ بس دیکھتے ہی ان کو اٹھا لیں اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کریں. یہ پنجاب پولیس بے دریغ طریقے سے اس سلسلے میں، پنجاب کی انتظامیہ بے دریغ طریقے سے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک آئینی ذمہ داری وہ پوری نہ کر سکے. کیونکہ آج کا جو دن تھا وہ کافی امپورٹنٹ اس حوالے سے تھا کہ بہت سارا کچھ ہوا. شیخ رشید صاحب، ان کو مری پہنچا دیا گیا، مری پولیس کے حوالے کر دیا گیا. وہ آج رات مری میں پولیس کی تحویل میں رہیں گے، وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا، تفتیش کی جا رہی ہے، جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، کل ان کو پیش کیا جائے گا. البتہ کراچی میں ابھی تک وہ جانے سے محفوظ ہیں. اڈیالہ جیل میں انہوں نے ایک اپنی کہانی سنائی اور اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں لوگ، ان سے بات کرتے ہیں، آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیتے ہیں اور سوالات سارے سیاسی کرتے ہیں اور اس بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ جس مقدمے میں گرفتار کیا ہے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا. ملتان میں عامر ڈوگر جو کہ چیف وہیب تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ایم این اے سابق، وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ 10 اور لوگ گرفتار ہوئے. اور رانا تنویر جو کہ وہاں کے سینیٹر ہیں، مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں، ان کو بھی پولیس لے کے گئی لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا. جیسے جیسے یہ ضمنی الیکشن کا موسم چل رہا ہے، چودھری نثار علی خان میدان میں آ چکے ہیں. انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں. غلام سرور خان صاحب نے جمع کروا دیے ہیں. اسی طریقے سے باقی آ رہے ہیں. اسد عمر صاحب میدان میں اتر رہے ہیں. آہستہ آہستہ سارے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں. شیخ رشید صاحب نے کروا دیا، ان کے بھتیجے راشد شفیق نے کروا دیا اور مقابلہ حنیف عباسی صاحب کے بیٹے نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، داخل کروا دیے اور الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. تو جیسے جیسے چودھری تنویر صاحب سابق سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے بھی جمع کروا دیا ہے، اپنے کاغذات جمع کروا دیے ہیں. تو ماحول بن چکا ہے اور خاص طور پہ پنڈی میں بڑے قداور لوگ جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں اور مقابلہ کریں گے. چودھری نثار علی خان صاحب غلام سرور خان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے اور ادھر مسلم لیگ نواز کے امیدوار بھی ہوں گے، چودھری نثار علی خان بھی ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی. تو یہ سب مقابلہ ہوگا. شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں حنیف عباسی صاحب کے صاحبزادے آئے ہیں. اسی طریقے سے شیخ راشد شفیق کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کون اترتا ہے. تو یہ مقابلہ ضمنی الیکشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور زور شور سے جاری ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ضمنی الیکشن میں کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہو رہا اور عملہ بھی مل رہا ہے، اساتذہ بھی مل رہے ہیں، پولیس بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہے ہیں اور تمام ادارے تعاون کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول بھی دے دیا. لیکن حیران کن طور پہ جب بات ہوتی ہے پنجاب اسمبلی کی اور پنجاب صوبائی حلقوں کی، صوبائی انتخابات کی اور خیبر پختونخوا صوبائی انتخابات کی، تو نہ ہی خیبر پختونخوا کے انتظامیہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری وہ بھی عدم تعاون کا اعلان کر دیتے ہیں. وہ مانگتے ہیں 57,000 اور ادھر پنجاب 57,000 اہلکار کی کمی ہے اور دوسری جانب پنجاب کی طرف سے بھی وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب والے بھی انکاری ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی بات کو بڑا وزن دیتا ہے کہ نہیں، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ حکم ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی الیکشن آپ لوگوں نے نہیں کروانے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ملتان میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے، ڈوگر صاحب پکڑے گئے اور ان کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا. رانا تنویر سینیٹر، ان کو گرفتار کیا گیا. مسلم لیگ نواز کے امیدوار طارق کو گرفتار کیا گیا. ان سب کو گرفتار کیا گیا لیکن باقی ڈوگر صاحب کو تو اندر ہی رکھا ہوا ہے، تنویر صاحب کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے. تو صورتحال اس وقت یہ ہے جی کہ انتخابات ملتوی کیسے کرنے ہیں. ہر صورت میں اسی پہ بات ہو رہی ہے. ملتوی کرنے کی مختلف ترکیبوں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو روکا جائے، انتخابات کو روکا جائے. لیکن دوسری جانب جو عدالتوں میں جنگ لڑی جا رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ کھل گیا ہے اور خاص طور پہ جو پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ تقرری و تبادلے کر رہے تھے بڑے پیمانے پہ، ان کو چیلنج کیا گیا تھا. لارجر بینچ بنا تھا لیکن ایک آنریبل جج پہ گورنمنٹ نے اعتراض کیا اور وہ بینچ ٹوٹ گیا. اس طریقے سے ہیئرنگ آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں وکلا برادری نے، وکلا تنظیموں نے.
کیونکہ وہ اب ان کو متحرک کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ آئینی جنگ جو ہے، آئینی جنگ عدالتوں میں لڑی جائے گی اور عدالتوں سے ہی اس مسئلے کا حل نکلے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے ارادے کوئی نہیں ہے، 14 جماعتی اتحاد کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ سب آپس میں مل گئے ہیں، یہ کارٹل بن گیا، سیاسی بیوروکریسی بھی اور حکومتی مشینری بھی، یہ سارے کے سارے ایک کارٹل بن گیا، اور کارٹل بن کے اب انتخابات کو رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اکٹھا کر رہے ہیں۔ کل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جائے گا، ہائی کورٹس میں جائے گا، تو کہیں گے جی ہم تو تیار ہیں، الیکشن کمیشن کہے گا ہم تو تیار ہیں، پولیس تعاون نہیں کر رہی، ہم تیار ہیں، انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی، انتظامیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، پولیس نے بھی کھڑے کر دیے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ ادارے جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ یہ جو وکلا تنظیمیں آ رہی ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور بارز کو، وکلا کو متحرک کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وکلا جو ہیں وہ اس تحریک کا ہراول دستہ ہوں گے، کیونکہ آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے، آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے اور اس طرف کوئی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور جب یہ معاملہ اعلیٰ عدالتوں میں پہنچے گا تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جو وکلا ایسوسیشنز ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، وہ بھی اب عدالتوں میں جا رہی ہیں، اور مختلف جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب جا چکے ہیں، اسلام آباد جو ہائی کورٹ بار ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے، ڈسٹرکٹ بار نے فیصلہ کیا ہے، یہ سارے پیٹیشنز فائل کر رہے ہیں مختلف ہائی کورٹس میں، خیبر پختونخوا میں بھی، اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ یہاں پہ جائیں گے اور جا کے خود فریق بنیں گے، اور اس سے اس کو ایک میسج ملے گا، اور اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے کہ حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں الیکشن میں جانے کے لیے۔ الیکشن میں جانے کی صورت میں حکومت کو بڑی عبرتناک قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی ریزن بالکل کلیئر ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ بڑے ہی سخت مذاکرات ہیں، اور ان کی طرف سے بڑے بڑے مطالبات آ رہے ہیں، اور جب تک وہ مطالبات پورے نہیں کریں گے اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ایک بڑا مطالبہ ان کا تھا، وہ تو بہت ہی اچھا تھا ویسے، کہ جو سول سرونٹس ہیں، بیوروکریسی، وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں گے، اندرون ملک اور بیرون ملک اثاثے ظاہر کیے جائیں گے، اور وہ بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ بحث اور آگے نکل گئی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکس سینیٹر ہیں، انہوں نے بڑے دھڑلے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بیوروکریسی کے اثاثے ظاہر کرنے ہیں تو پھر آنریبل ججز کے اور پھر فوجی افسروں کے، فوجی جرنیلوں کے، ان کو کیوں مستثنا قرار دیا گیا، استثنا ان کو کیوں ہے، ان کے بھی اثاثے ہونے چاہیے۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تک یہ اکراس دا بورڈ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ ہر چیز ہونی چاہیے، جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک طبقے کو پکڑیں، 3 طبقوں کو چھوڑ دیں، 3 کو پکڑیں، 6 کو چھوڑ دیں، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ جب تک اکراس دا بورڈ یہ سارے کا سارا سسٹم عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے اور امیر آدمی کے لیے قانون ایک نہیں ہوگا، اس وقت تک ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں سامنے آتی ہیں، اور اگر آپ میں تو یہ بلکہ اس میں بھی مزید اضافہ کروں گا کہ یہ صرف جج، جرنیل اور اس میں جرنلسٹوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، ججز کو بھی، جرنیلوں کو بھی، جرنلسٹوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، جاگیرداروں کو بھی، ان سب کو شامل ہونا چاہیے، ان سب کے اثاثے ظاہر ہونے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں رہ رہا ہے اور کون کتنا کما چکا ہے، کتنا کھا چکا ہے، اور یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اثاثے ظاہر ہونے چاہیے سب کے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، تاکہ اس کی وجہ کہ آئی ایم ایف جو ڈیمانڈز کر رہا ہے، آئی ایم ایف جو ڈیمانڈز کر رہا ہے، یہ ریفارمز ہمیں خود لانی چاہیے اپنے اندر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس میں شامل کریں، ٹیکس نیٹ ورک میں۔ وہ ہم کر نہیں رہے، پہلے سے جو ٹیکس دے رہے ہیں، میں اور آپ دے رہے ہیں، ہم ہی پہ وہ مزید بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 2 دن سے، کل سے پیٹرولیم مصنوعات، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، یہ مارکیٹ سے غائب ہے، اور سینکڑوں پیٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں اور پیٹرول نہیں دیا جا رہا۔ کل تک تو یہ تھا کہ 200 روپے کا موٹر سائیکل پہ ڈل رہا تھا اور 500 روپے کا گاڑی میں پیٹرول دے رہے تھے، اس سے زیادہ دے ہی نہیں رہے تھے، اور یعنی کہ 1 لیٹر سے بھی کم موٹر سائیکل والے کو دیا جا رہا تھا، اور کئی پیٹرول پمپ بند ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کے بعد جیسے جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چلتی ہے تو مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے، افواہیں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فیول میں یہ شرط بھی مان لی، اس لیے اب فیول کی قیمت بڑھے گی، یہ شرط بھی مان لی، ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے گی۔ وہ جو سٹاکس پڑے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں،
اور تالے لگائے ہیں، پیٹرول پمپس کو تالے لگا دیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کو دیکھا دیکھی جو ہمارا گیس ہے LNG گیس اور دوسرا مایا گیس جو استعمال کرتے ہیں سلنڈرز میں، گیس سلنڈر از خود مہنگے ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اب گورنمنٹ کی دسترس سے باہر، یعنی گورنمنٹ کا کنٹرول ختم، وہ بھی اب اوپن مارکیٹ وہ خود بخود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ تو صورتحال تو ہے اس وقت یہ، لوگوں کو نہ آٹا مل رہا ہے، نہ دالیں مل رہی ہیں، نہ پیٹرول مل رہا ہے، نہ ڈیزل مل رہا ہے، نہ کھادیں مل رہی ہیں، کسانوں کو کھادیں نہیں مل رہی ہیں، اور ملتی ہیں تو زمین اس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ان حالات میں بلا خود سوچیں کہ یہ الیکشن میں کیسے جائیں گے، اور یہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ کامیاب کیسے ہوں گے۔ اور حالات تو یہ ہیں کہ یہ اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے 14 جماعتی، سوائے ایک سازش کے اور کوئی سازش نہیں کر رہا۔ ایک سازش، ایک پلاننگ وہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے اقتدار کو طول دینا ہے۔ اس اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ ہر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اور مخالفین کو اٹھایا جا رہا ہے، مخالفین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مقدمات درج ہو رہے ہیں اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اور اس کے بعد مزید یہ کہا جاتا ہے، وزیر داخلہ رانا سنوارا صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کو ان جیلوں میں رکھیں گے جن میں وہ خود رہ چکے ہیں، اور ماضی میں جتنے بھی مقدمات تھے سوائے 2-4 کو چھوڑ کے سب کے سب مقدمات تھے نیب کی دسترس میں، نیب کے ملزمان تھے یہ، اور نیب کے ملزمان اور نیب کے کنٹرول میں، اور نیب کو کون کنٹرول کرتا تھا، کون چلاتا تھا، کون آپریٹ کرتا تھا، یہ سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے، یہ حکومت کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سبق نہیں سیکھتے اور معاملات کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ بند گلی کی طرف جاتے جاتے ان کے پلے کچھ نہ رہے۔ بہرحال ایک اور بات بھی سن لیں، معاونین کی تعداد پہلے تھی، یعنی کہ کابینہ کے ارکان کی پہلے تعداد تھی 80 پلس تھی، ان میں آج 5 اور معاونین خصوصی کا اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کا درجہ بھی وزیر کے برابر ہوگا، اور 5 لوگوں کو مزید اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، ان کی تعداد ہو گئی ہے 85، اور 34 ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین۔ تو یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گروپ جو ہے اندر، یہ ایک ایک ووٹ سے گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، اور اندر ہر گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ والے حلقے والے کو بنا دیا آپ نے MNA کو، تو مجھے کیوں نہیں بنا رہے، میں نے بھی الیکشن جیتنا ہے، وہ ایک اور پھر آگے آتا ہے۔ اس طریقے سے تعداد ہوتے ہوتے یہ پہنچ چکی ہے تقریباً 85 تک، اور 40 ہو گئے ہیں معاونین خصوصی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کی صورتحال، اس حکومت کی صورتحال کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔